اور میرے عزیزو، ایمان کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا قدر و قیمت کا معیار کیا ہے کہ واقعی میرے دل میں ایمان کی عظمت ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جب تک کفر سے اور کفریہ زندگی سے، کفریہ طور طریقوں سے، کفریہ عقائد اور نظریات سے نفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان ایمان نہیں ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان بعد میں، پہلے کفر سے نفرت ضروری ہے، کفر کے طور طریقے سے نفرت ضروری ہے، ایمان بعد میں ہے۔ لا الہ پہلے نفرت ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ کفریہ زندگی سے نفرت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کفر کے بارے میں اگر تیرے دل میں، تیری اولاد کے دل میں نرمی آ گئی تو خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا۔ ایک دن ایسا نہ ہو تیرا بیٹا مرتد بن جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کے طور طریقوں کو اپنانے پہ فخر کرنے لگے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب سے پہلے کفریہ زندگی سے نفرت ہے، اس کا انکار ہے۔ اگلی بات ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے ایسا کر لیا اس نے واقعی ایک مضبوط کڑے کی پناہ لے لی، واقعی اس نے ایک مضبوط کڑے کی پناہ لے لی، جس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو اسے ہر خطرے اور ہلاکت سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ واقعی دل و دماغ میں ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت ہے، کفر کی زندگی سے نفرت ہو، کفر کی زندگی سے نفرت ہو۔ پہلے کفر کی تعریفیں زبان پہ آتی ہیں، کفریہ طور طریقوں کی تعریفیں زبان پہ آتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اسلام بھی زندگیوں سے نکل جاتا ہے، اسلام بھی ایک زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے یوں فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا سے یوں کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ایسی جیسے ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے، جیسے ایک حیوانی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا دنیا سے نفع اٹھا رہے جیسے کوئی حیوان اٹھاتا ہے، بندگی اللہ کی کوئی نہیں، ایسا ہے جیسے حیوان ہے۔ اولئک ھم شر البریہ، اولئک ھم شر البریہ، روئے زمین پہ بدترین مخلوق ہے جس کے جینے مرنے کا مقصد صرف دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کے جینے مرنے کا مقصد صرف دنیا سے نفع اٹھانا ہے، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھو، اپنی نئی نسل پہ نظر رکھو کہ ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کتنی ہے، کس سطح پہ میرے بچے کھڑے ہیں، میری اولاد کس سطح پہ کھڑی ہے۔ یہ تو ایک حیوانیت کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی اہمیت ختم ہو جائے۔ یہ تو ایک جانوروں کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا کھانا ختم ہو جائے۔ وہ تو ایک حیوان ہے جن کا سوچ اور فکر صرف کھانے اور پینے تک رہتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا اول آخر جینا مرنا صرف اس پر ہے کہ اللہ کے فرما برداری پہ جینا ہو، اس پہ موت آ جائے۔